اتنا سمجھنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے، اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے، حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000، تو بعض کتابوں میں 40,000، تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو، حضرت حسین نے کس زبان سے کہا ہوگا. کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے آنے دے، ہزاروں کی تعداد میں آنے دے، لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے. روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید. کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی؟ 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک، یہاں سے ایک. کون؟ حضرت غرید. اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 by 1. ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے، ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو، بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے، دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن.
ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا. ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن. حضرت قرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت قرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت قرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک، وہاں کے سب، یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا. اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے. سننا، علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا. پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا، آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے. ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا، بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بچے کے بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، بھائی میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی، ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی، بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لو
لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا. کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا 4:30. لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, خربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. سامنے میرے دوستو مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں تو کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے حضرت حسین کو اٹھایا. حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا. خواب میں نانا کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا, خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ وہ دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا. یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے. بھائی جان حسین کیا بات ہے, وہ ہونٹ ہے. آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا. سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے. 4 ساڑھے 4 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. معاملہ اٹک گیا. بولو بھائی ساتھ میں بولو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ باقی باتیں نہیں, ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ تیار ہو. اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. حسین سے محبت کرنے والا معاملہ صاف ہوگا, اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا اور حسین سے نفرت کرنے والا, اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے. مجھے حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. حضرت حسین کا جملہ مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. بالکل کلیئر رکھو, صاف رکھو, ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا, بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ 40 کو ختم کر دیا. یہاں بھی اثر کا وقت ہے. میدان میں آیا, السلام علیکم. سارے بچوں نے, ارے بولو بولو, سارے بچوں نے. اب سننا, ایک بچہ کھیل رہا, بہت سارے بچے کھیل رہے, ایک بچہ تو میڈل آرڈر باقی, قریب گئے اور اس بچے کو بات سمجھنا, اس کو بہت پیاری بات ہے. اور سامنے والے گھدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے, کہا حسین
یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اور تمہارا. صحابہ آپس میں حضرت باتیں حسین کر رہے رضی ہیں. اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت بڑے عجیب بات ہے، اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کریں کہ یہ کن کا بچہ. اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا، یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا جواب پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا؟ چنانچہ ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر قربان. وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ساتھ میں کہا حسین کا دامان، پیشانی چوما، حسین کا آپ نے گلے دامان، لگا. کون بچہ؟ حسین کا دامان. حضرت حضرت قرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں کیا پر فرمایا؟ میرا محمد. بولو بولو کیا فرمایا؟ لا ادری. حضرت نا قرید مجھے نے نہیں لا معلوم. الہ تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم؟ وسلم پڑھا. حضرت حضرت قرید قرید کے کے بعد بعد اٹھایا حضرت اور اسی حسین بچے کی جماعت پیشانی کو نے کیوں چوما اور اسی شہید بچے ہو جاتا. اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا، اپنے سینے سے کیوں لگایا، اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں، میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما، میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل بڑے شام بیٹے کی کو عمر میرے کتنی؟ حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا. تو سنتے جاؤ، یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے. تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اسی لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا. میں سناٹ اور کھلبلی مچ گئی. اور علی کہا یہ بچہ جنتی ہے. کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا. اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے، چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے، ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا، جو نبی کے نواسے کو خوش کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر. آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا. اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوئی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے، سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے. میدان کربلا میں میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا. پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی، آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا، آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے. ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے. میرے بچے سے والوں کو اور حضرت میرے دوستوں ہمارا کتنے تھے اس میں عورتیں بھی تھیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستوں حضرت حسین ابھی کہہ رہے کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے میں اور سامنے کا لشکر کوئی 8,000 بتا تھا، کوئی روایت میں 12,000، یہاں تک کہ 40,000. بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چونتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ اور میرے حضرت حسین نے قبول، میرے پیاروں جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو. آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے. ارے میرے پیاروں حضرت حسین وہ تھے
اللہ کی قسم حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا. آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا. اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا. اللہ کی قسم جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کربلا کا میدان جمعہ ہونے حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا ہاں مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا نور نظر ہوں. میں گناہ برداشت نہ کروں گا. نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں. مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. اب سننا وہ بڑا عجیب معاملہ تھا. جمعہ کا دن, فجر کے بعد کا وقت, سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا, ایسا مقابلہ ہوگا تمہارا ایک ہمارا بالکل پرانی چادر لائی گئی. تمہارا ایک آئے گا تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا من الاول, آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا. ان کا نام ہے حضرت غرید. نام یاد رہے گا حضرت محمد رسول اللہ. عمر کتنی میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے تلوار لے کر حضرت ٹوٹا ہوا ہوگا, گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے. تلوار جانے دے اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے. یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے سامنے سے آواز آئی ارے کسی جوان کو بھیجو, برے کو بھیجتے ہو. حضرت غرید کی زبان سے نکلا ارے آنے دو, یہ وہ برہا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا. آپ صرف اندازہ لگاؤ, حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے. ایک کے بعد ایک آتا, ایک کے بعد ایک آتا, ایک کے بعد ایک آتا, 50 آئے. انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا. ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر. بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے. ارے میرے پیارو, حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی, سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک 82 تلواروں کے زخم لگے ہوئے. میرے دوستو پورے کتنے لہو لہان ہو گئے, خون سے چھلنی ہو گئے میرے دوستو. اور اسی حال میں ان کو چھوڑا اور سب کے سب پیچھے چلے گئے. حضرت غرید پورے لہو لہان خون میں تڑپ رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے, قریب آ کر کہا غرید کامیاب ہو گئے, غرید کامیاب ہو گئے, غرید کامیاب ہو گئے, غرید کامیاب ہو گئے. حضرت غرید نے کیا فرمایا سننا, حضرت غرید نے فرمایا حسین اے نبی کے نواسے میں کامیاب ہو گیا, کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت حسین فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے نانا جان مسکرا رہے. حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ. حضرت غرید نے کہا میرا نبی مجھ سے راضی. کیا ہوا, میرا نبی مجھ سے. سورج بالکل ڈوب جائے گا میرے پیارے, تھوڑی دیر باقی ہے, سنتے جانا. 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, وقت 5 گھنٹے ہو چکے, مقابلہ چل گا. بولو مقابلہ, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. مقابلہ ہو رہا ہے بھائی, اور حضرت ساتھ میں بولو جو حسین سے محبت کرے گا وہ مقابلہ نہیں. ساتھ میں بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے محبت کرے گا وہ. ان کی جماعت والوں نے نماز پڑھی, جیسے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت حسین نے اعلان فرمایا, پورا مجمع کہے گا یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا کیا فرمایا, میرے بڑے بیٹے حسین سے محبت کرنے والا اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے ہیں. حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جائے. میرے دوستوں وہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار, علی اکبر جن کی عمر 15 یا 16 سال, کیسا فرما بردار اور کیسا باپ کے دل کو رکھنے والا بیٹا. فوراً گھوڑے پر بیٹھ گئے. حسین سے محبت کرنے والا, بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ.
حدیث میں لکھا بخاری کی حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گزر رہے ہیں میدان میں بچے کھیل رہے ہیں لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں کہ حسین خیمے میں آؤ حسین خیمے میں آؤ. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے جنازے کے 2 ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد حضرت میدان میں آیا السلام علیکم. سارے بچوں نے عورتوں نے کیا کہا بولو سارے بچوں نے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا وہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا ہے اب کچھ نہ کچھ کرو اور بیٹے کو پانی پلا دو. میرے دوستو آخر حضرت حسین بھی تو باپ تھے نا. بولو باپ تھے نا. کھیل رہا تھا کیا کیا اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو اپنے سینے سے رکھا سینے سے لگایا اور دوڑتے 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 حضرت حسین سیدھے دشمنوں کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی میرے بیٹے علی اصغر یہ میرے دودھ پیتے بچے سے کوئی دشمنی نہیں اس کو پانی پلا دو. ارے میرے بیٹے کو پانی پلا دو. سامنے سے تیر آیا اور ایک تلوار آئی لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا یہ کس کا بیٹا ہوگا. صحابہ آپس میں باتیں کرے لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم. اور جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر چھوٹے بیٹے کو رکھا. کیا آپ میرے دوستوں مولانا ابوالکلام آزاد بدن کے بال بال کھڑے ہو جاتے. حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے بچوں کے بیچ میں آپ نے دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر رکھا. پیشانی چوما بچوں آپ نے گلے لگا سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا. کیا فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے تمہارا وہ رونا بھی بولو کیا فرمایا ہنسنا بھی یاد ہے. مجھے تمہارا کھانا بھی یاد ہے.